لکھ لیں جی نامی ربط کیا ہے. سورہ لقمان میں حضرت لقمان حکیم کی نصیحت ذکر کی گئی، لا تشرک باللہ. سورہ سجدہ میں فرمایا انما یؤمن بآیاتنا اذا ذکروا بها خروا سجدا. مانوی ربط فرقان سے لقمان تک یہ مسئلہ تھا کہ برکات دہندہ اللہ ہی ہے، اسی کو پکارو. مشرکین نے یہ شبہ کیا کہ ہم تو ان کو شفیع سمجھتے ہیں. سورہ سجدہ میں اس کی نفی کی گئی ہے. سورہ سجدہ میں اس کی نفی کی گئی ہے. خلاصہ سورت کا مرکزی مضمون شفاعت کاری کی نفی ہے، جس پر دو عقلی دلیلیں ایک نقلی دلیل مذکور ہے. ابتدا میں تمہید مت ترغیب، شکوہ جواب شکوہ، اب لکھ لیں قرآن پاک پر. تنزیل الکتاب تمہید مات ترغیب. ام یقولون افترا شکوہ. بل والحق و جواب شکوہ. اللہ الذی خلق السماوات دعوی صورت. دلیل عقلی دعوی صورت ہے ما لکم من ولی ولا شفیع. ذالک عالم الغیب ثمرہ اول. وقالوا اذا ضللنا شکوہ. بل ہم بلقاء ربهم جواب شکوہ. قل یتوفاکم جواب اور تخویف. ولو ترى تخویف. ولو شئنا لآتینا کل نفس ہداہا. اسلام میں اقرا کی نفی. انما یؤمن بآیاتنا الذین مستفیدین من القرآن کے اوصاف. افمن کان مومنا کمن کان فاسقا. مومن اور فاسق کا تفاوت. واما الذین آمنوا بشارت. واما الذین فسقوا تخویف اخروی. ومن اظلم زجر. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ دلیل نقلی. ان ربک یفصل تحریف اخروی. اولم یاد لہم تحفیظ دنیاوی. اولم یرو توحید کی دلیل نمبر 2.
وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ شکوہ قُلْ یوم الفتح جواب شکوہ. اب پہلی آیت جی الف لام میم حروف مقطعات ہے جن کی مراد اللہ ہی جانتا ہے. تنزیل الکتاب ہے، اتارنا ہے کتاب کا جس میں کوئی شک نہیں رب العالمین کی طرف سے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ قرآن کی بعض صورتیں اس طرح ہیں جیسے آج کل بادشاہ لکھتے ہیں یہ حکم نامہ وزارت خارجہ سے جاری ہوا، یہاں ہوتا ہے یہ حکم نامہ رب العالمین کی طرف سے آ رہا ہے. ام یقولون افطرا شکوہ، کیا وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو گاڑ لیا ہے. اب افطرا کی ضمیر راجع ہے نبی پاسم کی طرف اور وہاں ان کا ذکر ماقبل موجود نہیں، لیکن یہ ہے سیاق سے معلوم ہوتا ہے جیسے والے ابوے کا ذکر میت کی طرف ہے، حالانکہ میت کا نام وہاں نہیں ہے. بل والحق و جواب، بلکہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے. غرض یہ تنزل قومن، تاکہ تو ڈرائے ان کو، ما عطا اس قوم کو نہیں آیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا تجھ سے پہلے، لعلہم یہتدون تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. اللہ الذی، دلیل اکلی نمبر 1، اللہ وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو اور وہ جو ان کے درمیان ہے فی ستۃ ایام 6 دنوں میں. بھئی دن تو کہتے ہیں سورج کو، تو سورج تو تھا ہی نہیں، مراد اتنا وقفہ تھا. یوم الاحد اتوار کو پیدائش شروع ہوئی، 2 دن میں زمین کو کا مادہ پیدا کیا گیا، 2 دن میں آسمان کو، پھر 2 دن میں زمین کو بچھایا گیا، اس میں اس کی طاقتیں رکھی گئی. جمعہ کو سارا کام مکمل ہو گیا، ہفتہ کو ناغا تھا. یہ اللہ کی قدرت ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ جو پھل 6 ماہ میں تیار کرتا ہے 1 سیکنڈ سے بھی پہلے تیار کر سکتا ہے. ثم استوى على العرش، پھر اللہ قائم ہوا عرش پر، مراد اللہ نے تخت شاہی پر قبضہ خود رکھا ہوا ہے. ما لکم، یہ دعویٰ ہے نہیں تمہارے لیے اس کے ثواب میں ولی ان کو حمایتی ولا شفیع نہ کوئی سفارشی. افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے. یدبر الامر، اللہ ہی تدبیر کرتا ہے کام کی آسمان زمین تک، یعنی اللہ ہی تدبیر کرتا ہے. ثم یرجع الیہ، پھر چڑھتا ہے طرف اس کے، فی یوم، اس دن میں، کان مقدار ہے مقدار اس کی 1000 سال کی، اس سے جو تم شمار کرتے ہو. اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا جی، اگر عام مقدار میں کوئی چڑھے تو 50,000 سال کا فاصلہ بنتا ہے، لیکن خدا کی نزدیک وہ 1 دن میں یہ حکم چڑھ جاتا ہے. یہ تنازع فعلین ہے، یدبرو اور یارجو، یہ دونوں تنازع کر رہے ہیں کس میں، یوم کان مقدار میں. اللہ تدبیر کرتا ہے 1 دن میں، دن کی، اور اللہ کی طرف حکم چڑھتا ہے، اور جس کی مقدار عام کے لیے 50,000 سال ہے لیکن خدا کے نزدیک 1 دن ہے. ذالک عالم الغیب والشہادہ سمرا، یہ ہے جاننے والا ہر غیب کا ہر حاضر کا، العزیز بڑے زور والا، العزیز بڑے زور والا، اور کیا العزیز زور والا، الحکیم حکمت والا ہے. شاہ عبد القادر یہاں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کئی کی 1000 سال کے منصوبے نیچے دے دیتا ہے، جیسے پیغمبروں کے زمانے چلتے رہتے ہیں اور کام بھی چلتے رہتے ہیں. اللہ دیا سن کل شیء خلقہ، وہ اللہ جس نے پیدا اچھا کی ہر چیز کو اس کی پیدائش، وبدا خلق الانسان من طین، اور ابتدا کی انسان کی پیدائش کی مٹی سے. ثم جعل نسلہ، پھر بنایا اس کی نسل کو، من سلالۃ، نچڑے ہوئے پانی سے جو کہ ذلیل ہے. ثم سواہ، پھر اللہ نے اس کو برابر کیا، ونفخ فیہ من روحہ، اور پھونکا اس میں اپنی طرف سے روح. وجعل لکم السمع والابصار، اور اللہ تعالیٰ نے بنایا تمہارے لیے کان اور آنکھیں، والافئدہ اور دل، والافئدہ اور دل. قلیلا ما تشکرون، شکوہ بہت تھوڑا ہے جو تم شکر کرتے ہو. قلیلا موصوف ہے اور ما اس کی کیا ہے، صفت ہے. ما اس کی کیا ہے، صفت ہے. یہ ایک آیت میں گزرا ہے نا، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. ایک رب کا دن 1000 سال کا ہے، یہاں ہے 50,000 سال کا. اس پر یہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا جی، مقصد اللہ تعالیٰ کا یہاں پر یہ ہے کہ ویسے زمین آسمان کے درمیان فاصلہ 50,000 سال کا ہے،
لیکن اللہ جو زمین پر منصوبے دیتا ہے وہ گویا 1,000 سال کے ہوتے ہیں، یعنی اللہ پاک 1000 سال تک بادشاہیاں چلتی ہیں، کوئی نبوتیں چلتی ہیں، پھر اور انقلاب آ جاتا ہے، یہ مراد ہے سیلا۔ یہ انہوں نے معنی یہ لکھا ہے کہ یہ جو زمین آسمان کے درمیان فاصلہ ہے یہ ہے 50,000 سال کا، لیکن اللہ جو منصوبے زمین پر دیتا ہے وہ گویا 1,000 سال کے ہوتے ہیں۔ فإن بین السماء مسیرۃ 50 سنہ، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتا ہے، تھوڑے وقت میں بھی اتار دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا جی اس کا ایک دن گویا 1,000 سال کا، لیکن واقعہ میں یہ مقدار 50,000 سال کی ہے نا۔ تو یہاں پر یہ تنازع فعلین ہے، یدبر کا اور یارجو کا، یعنی عام حالت میں کوئی چڑھے تو 50,000 سال ہے، لیکن وہ اللہ پاک جتنا جلدی چلا دے۔ فرمایا کہ وقالو، وہ کہتے ہیں آئے جب ہم گم جائیں گے مٹی میں، آئے ہو جائیں گے بیچ نئی پیدائش کے، بلکہ وہ ساتھ اپنی رب کی ملاقات کے انکار کرنے والے ہیں۔ قل یتوفاکم، جواب شکوہ، کہہ دے تمہارا روح قبض کرتا ہے ملک الموت، یہ اضافت جنسی ہے، فرشتہ موت کا، وہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تمہارے رب کی تم لٹائے جاؤ گے۔ تو ملک الموت جنس کا نام ہے۔ اچھا کیوں؟ حدیثوں میں آتا ہے، قرآن میں بھی، وَلَوْ تَرَىٰ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ، تو ایک شخص کا روح قبض کرنے میں پوری جماعت آتی ہے۔ تو ملک الموت کی اضافت جنسی ہے، جنس موت کا فرشتہ، ایک فرشتہ وہ نہیں ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ تخویف، اگر تو دیکھے، اذ المجرمون، جب مجرم ہوں گے ناکسو رؤوسہم، جھکانے والے ہوں گے اپنے سروں کو اپنے رب کے ہاں، ربنا ابصرنا، اے ہمارا رب ہم نے دیکھ لیا سن لیا، فرجینا ہمیں موڑ، نعمل عمل کرے نیک، انا موقن بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔ ولو شئنا، اسلام میں اقرا کی نفی، اگر ہم چاہتے تو دے دیتے ہر نفس کو اس کی ہدایت، لکھ لیں ولکن لیبلوکم فیما آتاکم، اللہ تمہیں آزما رہا ہے۔ تو جیسے اللہ انسان بنا سکتا ہے تو اللہ چاہے تو اللہ تعالیٰ انسان کو مسلمان بھی تو جبرن، لیکن جبر اللہ تعالیٰ نہیں کرتے۔ ولو شئنا، اگر ہم چاہتے دے دیتے ہر نفس کو اس کی ہدایت، ولکن حق القول منی، لیکن ثابت ہو چکی ہے بات مجھ سے، لاملان نہ جہنم، میں بھروں گا جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے۔ فذوقوا ما نسیتم، چکھو اس وجہ سے تم بھول گئے ملاقات اپنے اس دن کی، انا نسیناکم، بے شک ہم تمہیں بھول گئے، وذوقوا عذاب الخلد، چکھو عذاب ہمیشگی کا، اس وجہ سے تم بھول کرتے تھے۔ انما یؤمنون بآیاتنا مستفیدین من الآیات کے اوصاف، سوائے اس نہیں مان لاتے ہماری آیات کے ساتھ، الذین اذا ذکروا بہا، نمبر 1 وہ جب نصیحت کی جاتے ہیں ساتھ اس کے، تو پہلی صفت ہے خروا سجدا، گر جاتے ہیں سجدہ کرنے والے۔ دوسرا سبحوا بحمد ربہم، پاکی بیان کرتے ہیں ساتھ تعریف اپنے رب کے۔ تیسرا وہ تکبر نہیں کرتے، یہ بھی آج سجدہ کیا ہے۔ چوتھا تتجافا جنوبہم المضاجع، دور ہوتی ہیں کروٹیں ان کی کس سے، بستروں سے، برات تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ پانچواں یدعون ربہم، پکارتے اپنے رب کو خوف سے اور طمع سے۔ چھٹا ومما رزقناہم ينفقون، اور اس سے ہم رزق کیا خرچ کرتے ہیں۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، اب ان کا نتیجہ نہیں جانتا کوئی نفس بھی جو ان کے لیے مخفی کی گئی آنکھوں کی ٹھنڈک، کیوں؟ جزاء بما كانوا يعملون، بدلہ اس چیز کا جو عمل کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے جنت کی نعمتیں کیسی ہیں، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا۔ یہ مشرکین کی تردید ہے، وہ کہتے تھے دنیا میں ہم مزے کرتے آخرت میں بھی کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے وہاں تو اللہ نے جزا دینی ہے، تو مومن اور فاسق ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ آیا ہو سکتا ہے وہ آدمی جو مومن ہے، ہو سکتا ہے رسول کے جو نافرمان ہے۔ فاسق سے مراد آگ سے نکلنے والا کافر، لا یستوون برابر، اما الذین آمنوا، بشارت بہرحال وہ ایمان لیول کے نیک، ان کے لیے جنت الماوا، کہ یہ باغات ہوں گے رہنے کے، نزلا بما كانوا يعملون، بدلہ اس چیز کا جو مہمانی اس کی جو عمل کرتے تھے، ومن فسقوا، یہ ہے تخویف۔ بہرحال وہ جو حد سے نکلے ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ کلما ارادوا، جب ارادہ کریں گے کہ نکلیں اس سے، اعیدوا فیہا، اس میں موڑ دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا ان کو ذوقوا عذاب النار، چکھو آگ کا عذاب وہ جس کو تم جھٹلاتے تھے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ عَذَابِ الْأَكْبَرِ، یہ بھی تخویف ہے، ہم انہیں ضرور چکھائیں گے
تھوڑا سا عذاب سوائے بڑے عذاب کے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئے۔ ومن اظلم زجر، اور کون ہے بڑا ظالم اس سے جو نصیحت کیا گیا ساتھ اپنے رب کی آیتوں کے پھر اس سے اعراض کیا۔ انا من المجرمین منتقمون، بے شک ہم مجرموں سے بدلہ لینے والے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، یہ ہے دلیل نقلی، تاکہ ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب۔ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، نہ ہو تو بھی شک کے اس کے ملنے سے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی ہے، اور ہم نے بنایا اس کو ہدایت واسطے بنی اسرائیل کے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ، ہم نے بنایا ان میں ائمۃ پیشوا، یعدون بامرنا، جو کیا کرتے تھے، ہدایت دیتے تھے ساتھ ہمارے حکم کے۔ لما صبروا، جب وہ صبر کرتے رہے۔ وکانوا بآیاتنا یوقنون، اور تھے وہ ہماری آیات کا یقین رکھتے۔ ان ربک یفصل بینہم یوم القیامہ، تخویف اخروی، بے شک کہ رب فاصلہ کرے گا فیصلہ کے درمیان کے دن قیامت کے اس چیز میں جس میں اختلاف کرتے تھے۔ اولم یاد لو، تخویف دنیاوی، کیا نہیں ظاہر ہوا ان کے لیے، یا نہیں سمجھ آئی ان کو، کم حالتنا، کتنی ہم نے ہلاک کی ان سے پہلے، من القرون، جماعتیں، یمشون، یہ پھرتے ہیں ان کی جگہوں میں، ان فی ذالک، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں، وافلا یسمعون، کیا وہ سنتے نہیں۔ تو دوسری عقلی دلیل ہے، اولم یرو، کیا نہیں دیکھا انہوں نے، انا نسوق الماء، بے شک ہم چلاتے ہیں پانی کو طرف زمین، کس کے، چٹگل کے، فنخرج به زرعا، پھر ہم نکالتے اس سے کھیتیاں، تاکل منه انعامهم، جن سے ان کے جانور کھاتے ہیں، ان کے نفس کھاتے ہیں۔ افلا یبصرون، کیا وہ دیکھتے نہیں۔ ویقولون، شکوہ، اور وہ کہتے ہیں کب ہوگی یہ فتح، یہ فیصلہ، اگر ہو تم سچے۔ کل یوم الفتح، جواب کہہ دے دن فتح کے، لا ینفع الذین کفروا، نہیں نفع دے گی ان لوگوں جنہیں کفر کیا ایمان ان کا، اور نہ وہ ڈھیل دیے جائیں گے۔ فاعرض عنہم، سلوک الرسول بالمشرکین، اعراض کر ان سے، انتظار کر، بے شک وہ انتظار کرنے والے ہیں۔ ہم جب بستی کی مسجد کے بارے میں بھی مشورہ تھا نا، تو مولانا سید لال شاہ صاحب بخاری مرحوم کا ہمارا مقدمہ صلح پر ختم ہو گیا تھا، تو طے ہوا کہ میں، مولانا محمد صابر رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ صاحب، ہم جنرل طلعت مسعود کو جا کر ملاقات کریں۔ ہم گئے تو وہاں آگے امریکہ کا کوئی وفد آیا ہوا تھا، واپس ہم آئے شاہ صاحب کو چھوڑنے کے لیے، تو شاہ صاحب کہنے لگے کہ بڑے عرصے کے بعد آپ آئے ہیں، چلو بیٹھیں کچھ کھائیں پئیں۔ استاد سے فرمانے کہ نہیں، میں نے کہا نہیں، جاتے ہیں۔ ہم اندر گئے تو ایک شخص بوڑھا سا افتقسام، ٹوپی اور رنگ کی، داڑھی اور رنگ کی، سویٹر، کوٹ، ہر رنگ، تو 2 ڈبے اٹھائے ہوئے مٹھائی کے، شاہ صاحب سے کہتا ہے شاہ جی یہ تحفہ قبول کرے، الصوائرق المحرقہ کا ترجمہ کر دیں۔ شاہ صاحب ہمیں فرماتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ ہم نے کہا نہیں، کہا یہ ہے مولوی محدث ہزاروی، مولوی محمود شاہ محدث ہزاروی، ہم اس کو محدث ہزاروی کہتے تھے حد سے اکبر کے ساتھ۔ اس کو کہتے ہیں ان کو جانتے ہو؟ وہ کہا نہیں، کہا یہ وہ 2 ہیں جن پر میں نے مقدمہ کیا تھا۔ تو میں نے کہا جی میں پہچان گیا ہوں، ہم وہ ہیں کہ شاہ صاحب نے ہم پر مقدمہ کیا تھا، اور یہ وہ ہے جس پر مولانا طاہر ہاشمی حویلیاں والے نے مقدمہ کیا ہے، کس نے حضرت معاویہ کی گستاخی کی ہے۔ بیٹھے، کمپنی اچھی مل گئی ہے، بیٹھ جائیں۔ جب ہم بیٹھے تو شاہ صاحب نے مالٹے منگائے، تو مالٹا اس کا مرید اس کو چھلکے اتار کے دیتا ہے، تو بڑے استادوں نے فرمایا جی کہ آپ کا ایک رسالہ ہے خلافت، اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ منافقین مکہ، تو مکہ میں کوئی منافق تھا؟ منافق قرآن میں تو آتا ہے ومن آل المدینہ، مدینہ میں منافق تھا، مکے میں تو کوئی منافق نہیں تھا۔ تو کہنے لگا آپ میرا رسالہ پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا 1-2 پرچے دیکھیں، تو فوراً کہنے لگا کہ میں فتح مکہ سے پہلے والوں کو بھی مسلمان مانتا ہوں، بعد والوں کو بھی، لیکن جو فتح مکہ کے دن مسلمان ان کو میں نہیں مانتا۔ مراد حضرت ابو سفیان، حضرت معاویہ، خالد بن ولید وغیرہ۔ ہم نے کہا آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ تو کہنے لگا یہ قرآن میں آتا ہے کل یوم الفتح لا ینفع الذین کفروا ایمانہم۔ تو ہم نے کہا آپ نے تو قرآن پڑھا ہی نہیں ہے، یوم الفتح، یوم الفصل، یوم التغابن، یوم البعث، یوم القیامت، تو قیامت کے نام ہے، یوم الفتح ہمارا فتح مکہ ہے۔ چپ۔ اس کے بعد کہنے لگا مسلم میں حدیث آتی ہے ان فی اصحابی
تو اس نے عشرہ پڑھنے چاہیے تو پڑھنے لگا اسنا عشرہ، میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں۔ میں نے کہا یہ کلام رسول ہو ہی نہیں سکتی کہ حضور فرمائے میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں۔ کہنے لگا ہاں الفاظ یہ ہیں ان فی امتی، میری امت میں 12 منافق ہیں، تو مراد حضرت معاویہ منافق ہے۔ تو میں نے کہا فی امتی حضور نے فرمایا نا، تو اتنے دور ہمیں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ 4 منافق ہم بن جاتے ہیں، 2 آپ 2 ہم، 8 بار ریڑھی والے لائق علی چوک سے پکڑ لاتے ہیں، 12 منافق بولے جاتے ہیں۔ اس کے بعد کہنے لگا، شاہ صاحب نے اس کو کہا کہ میں نے مقدمہ ان سے اس لیے واپس کیا ہے کہ انہوں نے مجھے لکھ کر دیا تم شیعہ نہیں، میں نے باپ کے جنازے سے بیٹے کو نکالا ہے، ماں کے شیعہ کو نکالا ہے۔ تو دیکھو اگر صحابہ کا ایمان حضور قبول نہ کرتے تو اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ 300 کافر سامنے کھڑے تھے تو انہوں نے کہا تم طلقاء، جاؤ تم آزاد ہو۔ اللہ رسول نے ایمان قبول کر لیا، تم کون تو نہ قبول کرتے؟ تو اس گفتگو پر 1 گھنٹہ گزرا، اس کے ہاتھ میں وہی مالٹا پکڑا ہوا تھا، بولا نہیں آگے سے۔ تو یہ جو تھا نا، شاہ عبدالعزیز صاحب نے لکھا ہے تحفہ حسنہ شریعہ میں، قید نمبر فریب نمبر 72، بعض شیعہ سنیوں کے پیر بنتے ہیں اور آخر لوگوں کو در پردہ شیعہ بناتے ہیں۔ یہ تھا اوپر سے بریلوی، اندر سے شیعہ تھا، اور لوگوں کو حضرت معاویہ کے خلاف بکواس کرنا، خالد بن ولید کے خلاف، اور اوپر سے سنی بنا ہوا تھا بریلوی۔ تو یوم الفتح سے اس نے استدلال کیا کہ فتح سے مراد کیا؟ فتح مکہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الاحزاب